اب یہ یہیں رہے گی اور جب تک زندہ رہے گی میں اسے درد پہنچاتا رہوں گا، اسے ہر اس تکلیف سے واقف کرواؤں گا جن جن تکلیفوں سے ہم گزرے ہیں۔ حنان کا لہجہ دکھ بھرا تھا۔ یہ تم ٹھیک نہیں کر رہے حنان، اس لڑکی کو اس کے گھر واپس چھوڑ کر آؤ۔ اس کے گھر والوں پر کیا بیت رہی ہوگی، اور اس کی حالت تو دیکھو، کیا بنا دی ہے تم نے۔ حنان کے پاپا منال کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے، سوری ڈیڈ، یہ اب کہیں نہیں جائے گی، یہیں رہے گی، میری بیوی ہے یہ، اب میری ملکیت ہے، میں جو چاہوں اس کے ساتھ سلوک کروں، آپ میرے معاملات سے دور رہیں تو بہتر ہے۔ حنان اپنے ڈیڈ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے بولا، چٹاخ۔ ملک صاحب نے ایک زوردار تھپڑ حنان کے چہرے پر لگایا۔ کیا مذاق سمجھ رکھا ہے تم نے؟ ہر بات میں اپنی مرضی کرتے ہو تم، تمہاری ہر ضد مانی ہم نے، اس کا یہ صلہ دے رہے ہو تم ہمیں؟ جو کچھ ہونا تھا ہو چکا، اس سے بدلے لے کر کیا کر لو گے تم؟ اس معصوم لڑکی نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ بس کرو اب، بہت ہو گیا، اس کے گھر کا ایڈریس دو مجھے، واپس چھوڑ کر آؤں میں اسے۔ ان کی بات پر منال کی آنکھوں میں خوشی کی چمک سی آ گئی، ایک امید سی جاگی گھر واپس جانے کی، لیکن اگلے ہی پل وہ امید دم توڑ گئی جب حنان بولا، اب یہی اس کا گھر ہے، یہ یہاں سے کہیں نہیں جائے گی ڈیڈ، اور اگر آپ نے اسے یہاں سے بھیجنے کی کوشش بھی کی تو میں بہت برا کروں گا اس کے ساتھ اور اس کے گھر والوں کے ساتھ بھی، اور اگر آپ لوگوں کو گوارا نہیں میری بیوی کا یہاں رہنا تو میں اسے یہاں سے لے کر چلا جاتا ہوں کہیں اور، لیکن یہاں سے جانے سے پہلے آپ سے سارے رشتے ختم کر کے جاؤں گا۔ حنان کی بات سن کر ملک صاحب سکتے میں آ گئے۔ ہر بات کا غلط مطلب نکالتے ہو تم، کبھی میری بات نہ ماننا۔ ملک صاحب ہار مانتے ہوئے بولے، نہیں حنان بیٹا، ہمیں منال سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، جیسے تم خوش رہو، تمہاری خوشی میں ہی ہماری خوشی ہے، ہم تو بس یہ کہہ رہے تھے کہ غلط طریقہ استعمال کیا ہے تم نے، اس طرح کسی کی بیٹی سے زبردستی نکاح کرنا اچھی بات تو نہیں ہے۔ خیر، اب جب نکاح ہو ہی گیا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں، جیسے تمہاری مرضی، خوش رہو، ریلیکس ہو جاؤ، اب جاؤ اپنے کمرے میں۔ مسز ملک نے نرم لہجے میں کہا تو حنان منال کو بھی اپنے ساتھ کھینچتے ہوئے اپنے ساتھ لے گیا اپنے کمرے کی طرف۔ کمرے میں جاتے ہی منال نے اپنا ہاتھ چھڑوا لیا حنان کے ہاتھ سے۔ چھوڑے مجھے، ہر وقت آپ مجھے کھینچتے رہتے ہیں، میں کوئی بھیڑ بکری ہوں کیا؟ آپ مجھے منہ سے بھی تو کہہ سکتے ہیں۔ منال کی بات پر حنان منال کی طرف بڑھا، اسے بازو سے کھینچ کر اپنے ساتھ لگایا اور منال کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، تم میری غلام ہو، جیسے میرا دل چاہے گا ویسے ہی رکھوں گا میں تمہیں، آئندہ میرے سامنے آواز نکالنے کی کوشش مت کرنا ورنہ زبان کاٹ دوں گا تمہاری، میری بات اچھی طرح یاد رکھنا۔ جاؤ اب اپنے کمرے میں، اور بھاگنے کی کوشش بھی مت کرنا کیونکہ تمہاری کوشش بیکار ہے، اب تم یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی۔ کہتے ساتھ ہی اس نے منال کو چھوڑ دیا۔ آپ نے یہ ٹھیک نہیں کیا، منال اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے بولی، اپنے پیرنٹ سے ایسے کوئی بات کرتا ہے جیسے آپ کر رہے تھے؟ حنان غصے سے منال کی طرف بڑھا، خبردار جو آئندہ میرے کسی معاملے میں دخل اندازی کی تو جان نکال دوں گا میں تمہاری، جاؤ یہاں سے۔ حنان چلایا تو منال بھاگتی ہوئی وہاں سے نکل گئی۔ منال کمرے میں گئی تو شبانہ وہاں پہلے سے موجود تھی، کھانے کی ٹرے اٹھائے۔ مجھے ایک کام ہے آپ سے، کھانا میں بعد میں کھا لوں گی، مجھے اس کمرے کی صفائی کرنی ہے اور جائے نماز بھی چاہیے، اور ایک جوڑا بھی۔ منال تھوڑا ہچکچاتے ہوئے بولی، جی؟ شبانہ کو لگا اس نے غلط سنا ہے تو تصدیق کے لیے بول پڑی، جوڑا کس لیے؟ وہ میں نے نماز پڑھنی ہے نا، اسی لیے، میرے کپڑے گندے ہو چکے ہیں، میں اپنے کپڑے دھو کر جب خشک کر لوں گی تو واپس کر دوں گی آپ کا جوڑا۔ شبانہ کو بہت ترس آیا منال پر، اس گھر کی بہو ہوتے ہوئے وہ ملازمت سے جوڑا مانگ رہی تھی۔ نہیں نہیں، اگر کسی نے دیکھ لیا آپ کو میرے جوڑے میں تو میری شامت آ جائے گی منال بیٹا،
میں صاحب جی سے کہہ دیتی ہوں کہ آپ کو کپڑے لا دیں۔ نہیں نہیں، مجھے ان کی کوئی چیز نہیں چاہیے، میں نے آپ سے کہا ہے، اگر لا سکتی ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو کوئی بات نہیں، منال نے جواب دیا۔ نہیں نہیں، میں لا دیتی ہوں، میں ذرا یہ کھانا واپس رکھاؤں پھر لاتی ہوں، کہتے ہوئے وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ کچھ دیر بعد واپس آئی، ہاتھ میں ایک نیا جوڑا جو کہ ہینگ کیا ہوا تھا اٹھاتے ہوئے۔ یہ میری بیٹی کا ہے، اب اس کی شادی ہو گئی ہے، یہ جوڑا میڈم جی نے دیا تھا، لیکن اسے لے کر جانا یاد نہیں رہا، یہ بالکل نیا ہی ہے، اسی لیے میں لے آئی۔ نہیں آپا، میں یہ جوڑا نہیں لے سکتی، یہ تو آپ کی بیٹی کا ہے۔ منال نے جوڑا لینے سے انکار کر دیا۔ آپ مجھے اپنا کوئی پرانا سا جوڑا لا دیں۔ نہیں، یہی پہننا پڑے گا آپ کو، نہیں تو میں اور نہیں لا کر دوں گی۔ شبانہ بھی ضد پر اٹک گئی تھی، مجبوراً منال کو وہ جوڑا تھامنا پڑا۔ ٹھیک ہے، اب آپ جائیں اور مجھے صفائی کا سامان لا دیں۔ کچھ دیر بعد شبانہ صفائی کا سامان لے آئی اور دونوں نے مل کر کمرے کی صفائی کی۔ اس کے بعد منال نہانے چلی گئی۔ واپس آئی تو شبانہ نے اسے جانماز لا کر دی اور منال نماز ادا کرنے مصروف ہو گئی۔ نماز پڑھ کر ابھی دعا مانگ ہی رہی تھی کہ شبانہ دوبارہ کھانے کی ٹرے اٹھائے کمرے میں آئی۔ منال دعا مانگ کر اس کی طرف دیکھ کر مسکرائی اور جانماز اٹھا کر سائٹ پر رکھ دی۔ بہت پیاری لگ رہی ہو ماشاءاللہ۔ شبانہ اس کی تعریف کیے بنا نہ رہ سکی۔ اس کی بات پر منال محض ہلکا سا مسکرا دی۔ آئیں، آپ بھی میرے ساتھ کھانا کھائیں۔ منال نے شبانہ سے کہا تو وہ بولی، نہ میں نے تو شام کو ہی کھا لیا تھا کھانا، تم کھاؤ بیٹا۔ اور دوپٹے کے نیچے سے کریم نکالتے ہوئے منال کے پاؤں پر لگانا شروع کر دی۔ منال نے جلدی سے پاؤں پیچھے کیا۔ آپا، یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ مجھ سے بڑی ہیں، میرے پاؤں کو کیسے ہاتھ لگا سکتی ہیں؟ نہیں بیٹا، کچھ نہیں ہوتا، تمہارے پاؤں پر چھالے پڑے ہوئے ہیں، کوئی بات نہیں۔ وہ زبردستی منال کے پاؤں پر کریم لگاتی گئی۔ منال کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے، اسے اپنی ماما یاد آ گئی۔ نہیں بیٹا، رونا مت، بس صبر کرو، اللہ صبر کرنے والوں کو صبر کا پھل عطا کرتا ہے، تم پریشان مت ہو، اب جو ہونا تھا ہو گیا، اللہ کی مرضی سمجھ کر اس فیصلے کو قبول کر لو اب۔ حنان بیٹا دل کا برا نہیں ہے، بس غصے کا ذرا تیز ہے، وقت کے ساتھ ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا، دیکھنا تم۔ منال آہستہ سے سر ہلاتے ہوئے بولی، اچھا تم کھانا کھاؤ، میں آتی ہوں۔ شبانہ کمرے سے باہر نکل گئی، کچھ دیر بعد واپس آ گئی اور برتن اٹھاتے ہوئے واپس چلی گئی۔ منال وہی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھ گئی، نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی، یوں ہی سوچوں میں گم وہ وہیں بیٹھی رہی۔ حنان کمرے میں سو رہا تھا۔ مسز ملک کمرے میں داخل ہوئیں تو حنان کی آنکھ کھل گئی اور وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اب کیا ہوا موم، آپ اس وقت یہاں؟ کیوں، میں تمہارے کمرے میں نہیں آ سکتی؟ وہ تھوڑا سا ناراض ہوتے ہوئے بولی۔ کم آن مام، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ حنان ان کی گود میں سر رکھتے ہوئے بولا، آپ کو میری وجہ سے شادی چھوڑ کر واپس آنا پڑا، سوری مام، اور یہ سب کچھ اس اسد کی وجہ سے ہوا ہے، ہر وقت میری جاسوسی میں لگا رہتا ہے اور میرے بارے میں سب کچھ بتاتا رہتا ہے، اب ذرا میرے سامنے آ جائے، شوٹ کر دینا ہے میں نے اسے۔ اس نے کچھ غلط نہیں کیا بیٹا، تم شکایت کا موقع نہ دیا کرو اسے، پتہ بھی ہے کہ وہ سب کچھ بتاتا ہے تمہارے ڈیڈ کو، پھر بھی تم باز نہیں آتے اپنی حرکتوں سے۔ اور بڑی جلدی سوری یاد آ گئی جناب کو، یہ سوری اگر تم ڈیڈ سے بھی کر لو تو اچھا لگے گا مجھے۔ وہ مسکراتے ہوئے حنان کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، نو، ان کو تو میرا ہر کام ہی برا لگتا ہے، مجھے کوئی ضرورت نہیں ان سے سوری بولنے کی، آپ سمجھائیں ان کو۔ حنان، میں سمجھاؤں گی ان کو، حد ہے ویسے، صحیح کہتے ہیں وہ، میرے لاڈ پیار نے ہی بگاڑ رکھا ہے تمہیں، بس کرو اب یہ سب کچھ اور کل جا کر سوری کہو اپنے ڈیڈ سے، وہ بہت ہرٹ ہیں تمہاری باتوں سے۔ منال کہاں ہے، نظر نہیں آ رہی؟ کچھ دیر بعد یاد آنے پر وہ بولی، وہ یہاں کیوں ہوگی موم، اسٹور روم میں بند ہے وہ۔
हन्नान लापरवाही से बोला। व्हाट? वो चिल्लाई। वो वहाँ क्यों बंद है? उसे तो यहाँ होना चाहिए, तुम्हारे कमरे में। वाई मॉम, उसका मेरे कमरे में क्या काम? वहीं ठीक है वो, हन्नान लापरवाही से बोला। क्या मतलब है तुम्हारा, हन्नान? कभी तुम सबके सामने दावा करते हो कि वो तुम्हारी बीवी है और कभी कहते हो उसका क्या काम तुम्हारे कमरे में। समझ से बाहर हो तुम मेरी। वो तुम्हारी बीवी है, इस कमरे में रहना उसका हक है। तुम उसे महरूम कर रहे हो, उसे उसके हक से। लावारिसों की तरह उसे उस कमरे में फेंका हुआ है। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है वो। तुम्हारा फ़र्ज़ है कि उसकी ज़रूरतों का ख़याल रखो। ये नहीं कि बस निकाह कर लिया तो बीवी बन गई और घर ले आए बस। मुझे तुमसे इस हरकत की उम्मीद नहीं थी। मॉम, तो क्या करूं? उसे अपने सर पर बिठा कर रखूं? मैंने ये निकाह अपनी खुशी से नहीं किया, सिर्फ फ़हीम से बदला लेने के लिए किया। जैसे उसने हमारे घर की इज्जत ख़राब की, वैसे ही मैंने उसके साथ किया। वो जो कुछ भी हुआ था, सानिया बराबर की शरीक थी। ताली एक हाथ से नहीं बजती, हन्नान। सानिया अपनी मर्ज़ी से गई थी फ़हीम के साथ। इसमें इस बेचारी की क्या गलती है? इसका बस यही कसूर है कि वो फ़हीम की बहन है। ये तो कोई जवाज़ नहीं हुआ बदला लेने का। तुम जाओ अभी के अभी और मनाल को लेकर आओ यहाँ। नहीं मॉम, मैं नहीं जाने वाला। मैं जब भी उसको देखता हूँ मुझे फ़हीम का चेहरा नज़र आता है उसके चेहरे में, और मुझे गुस्सा आ जाता है। तो ठीक है, मत जाओ, मैं ले आती हूँ उसे यहाँ, अगर तुम नहीं जा सकते उसे लेने। और वो अब यहीं रहेगी। ज़रूरी नहीं है कि हर बात मानी जाए तुम्हारी। कहते हुए वो कमरे से बाहर निकल गईं। मिनाल दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर उठ खड़ी हुई। उसे लगा हन्नान आ गया फिर से, लेकिन सामने हन्नान नहीं, उसकी मामा को देखकर मनाल ने सुख का सांस लिया। वो मनाल की तरफ बढ़ी। चलो बेटा, मेरे साथ। वो बोली तो मनाल सर हिलाते हुए उनके साथ चल पड़ी। वो मनाल को साथ लिए हन्नान के कमरे की तरफ बढ़ गई। तभी उनकी नज़र मनाल के कपड़ों पर पड़ी। ये तो मैंने शबाना की बेटी को दिया था सूट। दिल ही दिल में सोचा, लेकिन बोली कुछ नहीं। उनको सारी बात समझ जो आ चुकी थी। मनाल को अंदर जाने का इशारा किया उन्होंने, तो मनाल ने सर नफ़ी में हिला दिया। उन्होंने मनाल का गाल थपथपाया। मनाल, जाओ अंदर, अब तुम यहीं रहोगी। हन्नान को समझा दिया है मैंने, कुछ नहीं कहेगा वो तुम्हें। जाओ अंदर। नहीं आंटी, वो नाराज़ हो जाएंगे, गुस्सा होंगे मुझ पर। उन्होंने मुझे मना किया था कि उनकी मर्ज़ी के बगैर मैं कमरे से बाहर ना आऊं, लेकिन मैं आपके साथ आ गई। अगर उनको पता चल गया तो बहुत डांटेंगे। मनाल डरते डरते बोली। आओ मेरे साथ। वो मनाल को साथ लेकर कमरे में आ गई। हन्नान की नज़र मनाल पर पड़ी तो पलटना भूल गया। मनाल मैरून जोड़े में निखरी निखरी सी उसे अपने दिल में उतरती महसूस हुई। हन्नान, ये रही मिनाल, अब ये यहीं रहेगी, दोबारा ऐसी हरकत ना हो। कहते हुए वो दरवाज़ा बंद करते हुए कमरे से बाहर निकल गई। मिनाल बुद्ध बनी वहीं खड़ी रही, सर झुकाए। उसकी हिम्मत ही नहीं थी आगे बढ़ने की। वो डर रही थी कि पता नहीं अब क्या सलूक करेगा उसके साथ। हन्नान बेड से उतरकर उसके पास आया और बाजू से खींचते हुए अपने साथ लगा लिया। मनाल खिंचती हुई हन्नान के सीने से जा टकराई। मॉम तुम्हें यहाँ ले आई हैं, इसका ये मतलब नहीं कि तुम मेरे सर पर सवार हो जाओ। अपनी औकात मत भूलना तुम। सिर्फ मेरी बीवी हो, बीवी का मुकाम नहीं मिलेगा तुम्हें कभी। ये इतना सज सवर कर क्यों फिर रही हो? और ये कपड़े कहाँ से आए तुम्हारे पास? हन्नान की बात पर मनाल ने सर उठाकर हन्नान की तरफ देखा। वो वो मैंने ये शबाना से लिए हैं, मुझे नमाज़ पढ़नी थी तो इसीलिए। मनाल की बात पर हन्नान की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। मनाल उसकी आंखों को देखकर डर गई। मुझसे गलती हो गई, मैं सुबह वापस कर दूंगी। मनाल, तुम्हें कपड़े चाहिए तो तुम मुझसे भी कह सकती थी। हन्नान गुस्से से बोला और मनाल को छोड़ दिया। अब क्या कहती मनाल उससे कि ये ख्याल तो हन्नान को खुद रखना चाहिए था।
उल्टा उसी पर चिल्ला रहा था। आइंदा जो चीज़ चाहिए हो मुझसे कहना। कहते हुए हन्नान बेड पर जाकर लेट गया। मनाल वहीं खड़ी रही। हन्नान को और गुस्सा आ गया। अब वहाँ क्यों खड़ी हो? लाइट बंद करके लेटो आकर, सुबह मुझे ऑफिस जाना है। मैं सोफे पर सो जाती हूँ। मनाल डरते डरते बोली। जहाँ भी सोना है सो जाओ, लेकिन ये लाइट बंद कर दो प्लीज़। हन्नान गुस्से से बोला तो मनाल तेज़ी से लाइट बंद करके सोफे पर लेट गई। मनाल सारी रात करवट पर करवट बदलती रही। उसे सोफे पर नींद नहीं आ रही थी। मजबूरन उसे सोफे पर लेटना पड़ा था, और कर भी क्या सकती थी। आखिरकार उसे नींद आ ही गई। सुबह फजर की अजान की आवाज़ सुनी तो मिनाल ने उठकर वज़ू किया और दूसरे कमरे में जाकर जानमाज उठा कर लाई, और नमाज अदा करने के लिए अभी लाइट जलाई ही थी कि हन्नान उठकर बैठ गया। क्या मसला है तुम्हारा? सोने क्यों नहीं दे रही हो तुम? क्या मुसीबत गले डाल ली है मैंने? मनाल को घूरते हुए बोला। लाइट बंद कर दो प्लीज़, मुझे सोने दो। मुझे नमाज़ पढ़नी है, इसीलिए जलाई थी लाइट। सुबह हो चुकी है, आप भी उठकर नमाज़ पढ़ लें। मनाल डरते डरते बोली। हन्नान उठकर मनाल के पास आया और उसे बाजू से खींचते हुए कमरे से मुंसलिक स्टडी रूम में ले गया। यहाँ पढ़ो नमाज आराम से, कहकर मनाल का बाजू छोड़ते हुए लाइट ऑफ करके फिर से सोने के लिए लेट गया। मनाल चुपचाप नमाज अदा करके कमरे में वापस आई तो लाइट ऑन थी, लेकिन हन्नान कमरे में नहीं था। पहले मनाल थोड़ी परेशान हुई, फिर कंधे उचकाते हुए बाहर की तरफ चल पड़ी। जहाँ मर्जी जाए, मुझे क्या। मनाल राहदारी से निकलकर बाहर लॉन की तरफ चली गई। सुबह की ताज़ा हवा उसे हमेशा से पसंद थी। यूं ही चलते चलते वो घर की पिछली साइड पर चली गई, जहाँ उसे एक खूबसूरत स्विमिंग पूल नज़र आया। मनाल के कदम खुद ब खुद उस जानिब बढ़ते चले गए। वाह, कितना खूबसूरत मंजर है। मनाल तारीफ किए बिना न रह सकी। ये घर नहीं, एक महल था। मनाल इधर उधर का जायज़ा लेते हुए चलती रही। हर तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा था, खूबसूरत फूल, और वहाँ लगा झूला। झूला देखकर मनाल की आंखें चमक उठीं। आगे बढ़कर वो झूले पर बैठ गई। अचानक उसे फिर से अपना घर याद आ गया। फ़हीम ने उसके लिए झूला लगवाया था लॉन में। वो कितना खुश हुई थी उस दिन। उसका घर इस घर जितना बड़ा तो नहीं था, लेकिन वहाँ के मकीन एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे। मनाल अपने माँ बाप और भाई की लाडली थी। वो लोग उसके नखरे उठाते नहीं थकते थे। मनाल को अपनी फैमिली बहुत याद आ रही थी। उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए, माजी में खोकर। अचानक उसकी नज़र अपने पैरों पर पड़ी तो उसे फिर से दर्द का एहसास हुआ, जो दर्द उसे हन्नान की तरफ से मिल रहे थे। बेगुनाह होते हुए भी। सर झटकते हुए मनाल झूले से उतरकर वापस जाने के लिए चल पड़ी। उसे डर था कि कहीं हन्नान उसके कमरे से निकलने पर गुस्सा ना हो। वो तेज़ तेज़ कदम उठाते हुए अंदर की तरफ बढ़ रही थी कि अचानक किसी से टकरा गई और पाँव फिसला और ये गई स्विमिंग पूल में। मनाल को कुछ समझ नहीं आई उसके साथ क्या हुआ है। वो हाथ पैर मार रही थी, लेकिन उसे तो तैरना ही नहीं आता था। तभी किसी ने उसे उठाकर पानी से बाहर निकालकर ला खड़ा किया। मनाल की आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। वो गिरते गिरते बची। तभी किसी ने उसे बाजू से थाम लिया। आप ठीक तो हैं? तभी एक आवाज़ मनाल के कानों में पड़ी और मनाल ने झट से आंखें खोल दी। आप कौन? मैंने पहचाना नहीं आपको। वो मनाल की तरफ देखते हुए बोला। मनाल जल्दी से खुद को संभालते हुए आगे बढ़ गई, बिना उसकी बात का जवाब दिए। उसके कपड़े सारे भीग चुके थे। ऐसे में उसका वहाँ रुकना मुनासिब नहीं था, और वो कमरे में भी नहीं जा सकती थी। इसीलिए वापस लॉन की तरफ भागी। हल्की हल्की धूप निकल चुकी थी। मनाल वहीं बेंच पर बैठकर अपने कपड़े सुखाने लगी। उसे टेंशन लगी हुई थी कि अगर उसे हन्नान ने इस हाल में देख लिया तो पता नहीं क्या करेगा उसके साथ। सोच सोच कर ही मनाल का बुरा हाल हो रहा था। वो मिनाल के पीछे चलता हुआ वहीं आ गया। एक्सक्यूज़ मी, कौन हैं आप? मैंने कुछ पूछा है आपसे? आपकी जान बचाई है। कम से कम बंदा शुक्रिया ही अदा कर देता है। वो मुस्कुराते हुए मनाल से मुखातिब हुआ। मनाल ने एक पल के लिए उसकी तरफ देखा और नज़रें झुका गई। आपका शुक्रिया, आपने मेरी जान बचाई।
منال جھجکتے ہوئے بولی، اپنا دوپٹہ اچھی طرح ٹھیک کیا۔ آپ جائیں پلیز یہاں سے، کسی نے دیکھ لیا تو اچھا نہیں ہوگا۔ منال ڈرتے ڈرتے بولی، لیکن آپ ہیں کون؟ وہ بھی اپنی ضد پر اٹا ہوا تھا، اسے جان کر ہی رہنا تھا۔ یہ میری وائف ہے، مسز حنان ملک۔ اس سے پہلے کہ منال کوئی جواب دیتی، پیچھے سے حنان کی آواز آئی اور منال کے چھکے چھوٹ گئے۔ اب کیا ہوگا؟ منال جب نماز پڑھنے گئی تو حنان بھی اٹھ کر نماز پڑھنے چلا گیا تھا۔ ابھی واپس آیا ہی تھا کہ موم نے کہہ دیا کہ جا کر احسن بھائی کو پک کر لو۔ ان کو گھر کا راستہ یاد نہیں آ رہا، 5 سال بعد جو واپس آیا تھا، اسٹڈی کے لیے آؤٹ آف کنٹری گیا ہوا تھا۔ احسن حنان کا تایا زاد تھا اور عمر میں حنان سے 6 سال بڑا تھا۔ حنان کو احسن بالکل پسند نہیں تھا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ملک صاحب ہر وقت حنان کو احسن کا حوالہ دے دے کر تانے دیتے رہتے تھے کہ احسن ڈاکٹر بن جائے گا اور تم بس دوستوں کے ساتھ فضول ادھر ادھر وقت ضائع کرتے رہو، وغیرہ وغیرہ۔ احسن کو ڈراپ کر کے حنان اپنے کمرے میں گیا تو اسے منال کہیں نظر نہیں آئی۔ اس نے اسٹڈی میں بھی دیکھا تو منال نظر نہیں آئی اسے۔ تبھی اس کی نظر نیچے کھڑی منال اور احسن پر پڑی تو وہ غصے سے تیزی سے نیچے کی طرف بڑھا۔ اسے اچھا نہیں لگا تھا احسن کا منال سے بات کرنا، اسی لیے وہ جلدی سے وہاں آ پہنچا اور منال کی حالت دیکھ کر اس کے غصے میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اوہ گریٹ، تم نے شادی کب کی مسٹر حنان؟ وہ حیرانگی سے حنان کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ آپ اندر تو جائیں، اپنے انکل آنٹی سے تو مل لیں، سب بتا دیں گے وہ آپ کو۔ حنان کا لہجہ بہت سرد تھا اس کے ساتھ۔ اوکے، آ جاؤ تم بھی اندر، میں چلتا ہوں، کہتے ہوئے وہ اندر کی طرف بڑھ گیا اور حنان منال کی طرف بڑھا۔ یہ کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے اپنی؟ اور یہ سب کیا ہو رہا تھا یہاں؟ حنان سخت لہجے میں منال سے مخاطب ہوا۔ وہ میرا پاؤں پھسل گیا تھا، میں پانی میں گر گئی تھی، منال ڈرتے ڈرتے بولی۔ کیا مطلب پانی میں گر گئی تھی؟ تمہارا دھیان کہاں تھا؟ ویٹ، تم کمرے سے باہر کیوں آئی؟ کچھ دیر کے لیے میں باہر کیا چلا گیا، تم فوراً کمرے سے باہر نکل گئی؟ چلو اب اندر۔ نہیں، میں اپنے کپڑے خشک کر لوں ذرا دھوپ میں، پھر آؤں گی اندر۔ تو کپڑے چینج کر لو نا۔ پھر یاد آیا کہ منال کے پاس تو اور کپڑے ہی نہیں ہیں۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد منال کو ساتھ لیے اندر کی طرف بڑھا اور ثانیہ کے کمرے میں لے گیا۔ کپڑوں والی الماری منال کے سامنے کھول دی۔ ان میں سے کوئی کپڑے پہن لو، یہ ثانیہ کے کپڑے ہیں، آفس سے واپسی پر نئے کپڑے لا دوں گا میں تمہیں، لیکن پلیز ابھی چینج کر لو کپڑے۔ بیمار ہو گئی تو موم مجھے ہی سنائیں گی کہ میں نے تمہارا خیال نہیں رکھا، تو برائے مہربانی ان میں سے ایک سوٹ پہن لو۔ کہہ کر حنال خود بیڈ پر بیٹھ گیا اور منال ایک سوٹ اٹھائے واش روم چلی گئی چینج کرنے کے لیے۔ کچھ دیر بعد منال وائٹ کلر کا سوٹ پہنے باہر آئی تو حنان اسے ساتھ لیے نیچے کی طرف بڑھا۔ سب ناشتہ کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے میز پر۔ سامنے سے حنان اور منال کو ایک ساتھ نیچے آتے دیکھ کر مسز ملک کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ ماشاء اللہ، پرفیکٹ کپل، وہ بے ساختہ بول پڑی تو مسٹر ملک اور احسن کی نظر بھی ان کی طرف اٹھی اور احسن پلک جھپکنا بھول گیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کوئی سادگی میں بھی اتنا پیارا لگ سکتا ہے۔ حنان کرسی کھینچتے ہوئے بیٹھ گیا۔ منال نے سب کو سلام کیا اور وہیں کھڑی رہی۔ حنان نے اس کی طرف دیکھا تو جلدی سے کرسی کھینچتے ہوئے بیٹھ گئی۔ منال، آپ کیا کھاؤ گی بیٹا؟ حنان کی ماما پیار سے منال کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی۔ وہی جو میں کھاؤں گا، حنان جلدی سے بول پڑا۔ جو میں کھاؤں گا یہ بھی وہی کھائے گی، ہے نا منال؟ حنان منال کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ جی، منال ہاں میں سر ہلاتے ہوئے بولی۔ حنان نے سینڈوچ پلیٹ میں رکھ کر منال کی طرف بڑھائی اور گلاس میں جوس ڈال کر منال کے سامنے رکھ دیا۔ منال کو تو آملیٹ پراٹھا اور ساتھ چائے پینے کی عادت تھی۔ سینڈوچ دیکھتے ہی منال نے منہ بنایا، اس کی نظر حنان پر پڑی تو جلدی سے سینڈوچ اٹھا کر کھانا شروع کر دیا۔ منال نے ایک سینڈوچ ختم کیا تو حنان نے 3 سینڈوچ مزید اٹھا کر منال کی پلیٹ میں رکھ دیے اور آنکھوں ہی آنکھوں میں ختم کرنے کا اشارہ دیا۔
نہ چاہتے ہوئے بھی منال کو سارے سینڈوچ کھانے پڑے اور جوس کے بھی 2 گلاس پینے پڑے۔ مسز ملک دونوں کو دیکھ کر مسکرا دی۔ وہ سمجھ نہیں پائیں کہ یہ حنان کی نفرت ہے منال کے لیے یا محبت۔ ناشتہ کرنے کے بعد حنان اپنے کمرے میں چلا گیا تیار ہونے کے لیے۔ منال کچھ دیر وہیں بیٹھی رہی، پھر حنان کی ماما نے کہا کہ جاؤ بیٹا کمرے میں، حنان کو کوئی چیز تو نہیں چاہیے؟ جی آنٹی۔ منال جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ منال پہلے ہی یہاں سے اٹھنے کا بہانہ ڈھونڈ رہی تھی۔ احسن کی نظریں اسے کنفیوز کر رہی تھیں۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ کمرے میں گئی تو حنان پینٹ کوٹ پہنے تیار کھڑا تھا آفس جانے کے لیے۔ منال کی نظریں ایک پل کے لیے ٹھہر گئیں حنان پر۔ اسے آج اپنی قسمت پر رشک آیا۔ حنان کسی شہزادے سے کم نہیں تھا، وہ شہزادہ جس کا خواب ہر لڑکی دیکھتی ہے۔ ایسا ہی ایک شہزادہ اس کی قسمت میں لکھ دیا گیا تھا اللہ نے، ہم سفر بنا کر۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ پہلی بار دیکھ رہی ہو کیا مجھے؟ حنان بولا تو منال نظریں پھیر گئی۔ نہیں، وہ آنٹی جی نے مجھے کہا کہ دیکھ لوں آپ کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے۔ نہیں، مجھے تمہاری کسی ہیلپ کی ضرورت نہیں ہے، اپنے کام سے کام رکھو۔ اب ہٹو میرے راستے سے، مجھے آفس جانا ہے، حنان نے کہا تو منال جلدی سے پیچھے ہٹی۔ ایک نظر منال پر ڈالتے ہوئے اپنا فون اٹھا کر کان سے لگاتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ حنان کے جاتے ہی منال آرام سے صوفے پر بیٹھ گئی۔ کاش یہ سب کچھ ایسے نہ ہوا ہوتا جیسے ہوا ہے۔ اگر میری شادی حنان سے سب کی مرضی سے ہوتی، خوشی خوشی، تو اچھا ہوتا۔ خیر، میں یہ سب کچھ کیوں سوچ رہی ہوں؟ حنان نے مجھ سے صرف بھائی کا بدلہ لینے کے لیے نکاح کیا ہے۔ مجھے یہ بات یاد رکھنی چاہیے۔ جو بھی ہو، میں اپنا فرض نبھاتی رہوں گی جب تک زندہ ہوں۔ جو بھی ہوا ہو، اب حنان میرے مجازی خدا ہیں، ان کی خدمت کرنا میرا فرض ہے۔ منال سوچتے سوچتے کھڑکی کے پاس آ رکی، پردے پیچھے ہٹا دیے۔ دھوپ کی کرنیں اندر داخل ہونے لگیں۔ منال کچھ دیر بعد حنان کی ماما کمرے میں آئیں۔ منال بیٹا، تم سے ایک بات کرنی تھی۔ ان کی آواز پر منال پلٹی۔ جی آنٹی جی، آپ یہاں کیوں آئیں؟ مجھے بلوا لیتی، میں خود آ جاتی آپ کے پاس۔ نہیں بیٹا، کوئی بات نہیں، آؤ بیٹھو یہاں۔ وہ منال کو ساتھ لیے صوفے پر بیٹھ گئیں۔ میں سوچ رہی تھی آپ کے ساتھ شاپنگ پر چلوں، کچھ ضرورت کی چیزیں اور کپڑے وغیرہ خرید لوں اپنے لیے۔ ان کی بات پر منال سوچ میں پڑ گئی۔ وہ تو ٹھیک ہے آنٹی جی، لیکن میں آپ کے ساتھ گئی تو کہیں حنان ناراض نہ ہو جائیں۔ وہ مجھے ابھی کہہ کر گئے ہیں کہ شام کو میرے لیے کپڑے لے آئیں گے۔ باقی جیسے آپ کو مناسب لگے۔ ٹھیک ہے، تم حنان کے ساتھ ہی جانا یا پھر وہ خود لے آئے، جیسے اس کی مرضی، ورنہ وہ پورا گھر سر پر اٹھا لے گا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ منال بھی مسکرا دی۔ یہ بچپن سے ایسا ہی ہے، ضدی، اپنی بات منوانے والا، بس اپنی مرضی کرتا ہے، کسی کی نہیں سنتا یہ۔ لیکن دل کا بہت اچھا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اپنی بہن سے بہت محبت تھی اسے، لیکن ثانیہ نے اچھا نہیں کیا، اپنا سب کچھ چھوڑ دیا فہیم کی خاطر۔ بس یہی بات اسے بہت تکلیف دیتی ہے، اور اس نے غصے میں یہ سب کچھ کر دیا۔ لیکن اسے یہ سمجھ نہیں آیا کہ ایسا کرتے کرتے اس نے تمہیں اپنی زندگی میں شامل کر لیا ہے۔ آہستہ آہستہ اسے احساس ہوگا اپنی غلطی کا، پھر خود معافی مانگے گا تم سے، دیکھنا۔ اچھا، اب چھوڑو یہ سب، میں بھی کیا باتیں لے کر بیٹھ گئی ہوں، آ جاؤ باہر، دھوپ میں بیٹھتے ہیں۔ کہتے ہوئے وہ کمرے سے باہر نکل گئیں۔ منال بھی باہر کی طرف بڑھ گئی، لیکن اس کا رخ دادو کے کمرے کی طرف تھا۔ ان کو سلام کرتے ہوئے منال کمرے میں داخل ہوئی۔ منال کو اندر آتے دیکھ وہ اٹھ کر بیٹھ گئیں اور منال کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ دادو، آپ کمرے میں کیوں رہتی ہیں؟ آئیں نا، نیچے چلتے ہیں، آپ کے دل کو بہت سکون محسوس ہوگا۔ آپ اکیلی مت رہا کریں یہاں۔ نہیں بیٹا، اب تو عادت سی ہو گئی ہے، پہلے ثانیہ ہوتی تھی وہ لے جاتی تھی۔ حنان بہت ضد کرتا ہے،
لیکن اب میرا دل ہی نہیں کرتا اس کمرے سے باہر نکلنے کو۔ نہیں دادو، آپ کو میرے ساتھ جانا پڑے گا۔ اس طرح تو آپ کمرے میں لیٹے لیٹے اور زیادہ بیمار ہو جائیں گی۔ اور آپ ثانیہ کی فکر مت کیا کریں، وہ اپنے گھر میں خوش ہے۔ تم جانتی ہو ثانیہ کو؟ تم سے ملتی ہے وہ خوش ہوتے ہوئے بولی۔ جی دادو، وہ میری بھابھی ہیں، بہت بار مل چکی ہوں میں ان سے، بہت خوش ہیں وہ میرے بھائی کے ساتھ، آپ ان کی فکر مت کیا کریں۔ وہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن وہ مجھ سے ملنے کیوں نہیں آتی؟ کیا اسے اپنی دادو کی یاد نہیں آتی؟ نہیں دادو، ایسا نہیں ہے، وہ آپ کو بہت یاد کرتی ہیں، دن بھر آپ کی ہی باتیں کرتی رہتی ہیں۔ بس آپ ٹھیک ہو جائیں، پھر ہم خود چلیں گے ان سے ملنے۔ چلیں اب نیچے چلیں، میں کسی کو لے کر آتی ہوں آپ کو میرے ساتھ نیچے لے جانے کے لیے۔ کہتے ہوئے منال کمرے سے باہر نکل گئی۔ سامنے اسے احسن نظر آیا۔ وہ لیپ ٹاپ پر مصروف تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی منال کو اس سے بات کرنی پڑی۔ ایکسکیوز می، منال نے اسے مخاطب کیا۔ جی؟ منال کی آواز پر احسن پلٹا۔ جی کہیے۔ وہ مجھے آپ کی تھوڑی ہیلپ چاہیے، منال جھجکتے ہوئے بولی۔ جی بتائیں، کیا ہیلپ چاہیے آپ کو؟ احسن کھڑے ہوتے ہوئے بولا۔ جی وہ دادو کو نیچے لانا تھا، اگر آپ ان کو نیچے لانے میں مدد کر دیں تو۔ جی جی کیوں نہیں، آئیں چلتے ہیں، کہتے ہوئے احسن اوپر کی طرف چل پڑا اور منال بھی اوپر کی طرف بڑھ گئی اور دونوں دادو کو سہارا دیتے ہوئے نیچے لے آئے اور باہر لان میں جا کر بٹھا دیا۔ مسز ملک ان کو وہاں دیکھ کر خوشی سے نڈھال ہو گئیں۔ اماں جان، آپ یہاں؟ کیوں بھائی، میں یہاں نہیں آ سکتی کیا؟ وہ ان سے ناراض ہو گئیں۔ نہیں اماں جان، ہم تو آپ کو کتنے دنوں سے کہہ رہے ہیں کہ نیچے والے روم میں شفٹ کر دیتے ہیں آپ کو، لیکن آپ مان ہی نہیں رہی تھی۔ اچھا، اب تو آ گئی ہوں نا، میری بیٹی نے مجھے کہا تو میں آ گئی، وہ منال کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ ان کی بات پر تینوں مسکرا دیے۔ گڈ دادو، چلو کسی کی بات تو آپ نے مانی، احسن بھی مسکراتے ہوئے بولا۔ اب ایسا کرتے ہیں کہ آپ کا سامان نیچے والے روم میں شفٹ کروا دیتے ہیں تاکہ آپ کو یہاں آنے میں آسانی ہو۔ ہاں ٹھیک ہے، کروا دو۔ ٹھیک ہے اماں جان، میں شبانہ سے کہتی ہوں آپ کا سامان نیچے والے روم میں شفٹ کروا دے۔ کہتے ہوئے مسز ملک وہاں سے چل پڑی۔ منال دادی کے پاس ہی کرسی پر بیٹھ گئی اور احسن بھی وہیں بیٹھ گیا۔ بات سنو احسن، دادو نے احسن کو پکارا۔ جی دادو؟ احسن بہت ادب سے ان سے مخاطب ہوا۔ تمہاری پڑھائی تو مکمل ہو گئی، اب تم ڈاکٹر بن گئے ہو؟ جی دادو، الحمدللہ میرا MBBS مکمل ہو گیا ہے۔ تو پھر اب شادی کر لو کوئی اچھی سی لڑکی دیکھ کر۔ تمہاری ماں کو تو فکر ہی نہیں ہے تمہاری، سب کچھ مجھے ہی سوچنا پڑتا ہے۔ اب حنان کو ہی دیکھ لو، تم سے چھوٹا ہے اور شادی بھی کر لی اس نے، اور دیکھو کتنی پیاری بیوی لایا ہے اپنے لیے۔ تم بھی بالکل منال کی جیسی لڑکی سے شادی کرنا، وہ منال کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ اب سب کی قسمت حنان جیسی تو نہیں ہو سکتی نا دادو، کچھ لوگ انمول ہوتے ہیں جو ہر کسی کی قسمت میں نہیں ہوتے۔ اپنی بات مکمل کرتے کرتے احسن وہاں سے اٹھ گیا۔ منال سوچ میں پڑ گئی، یہ کیسی بات کی ہے احسن بھائی نے؟ منال کو احسن کی بات تھوڑی عجیب لگی۔ پھر وہ دادو کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گئی، ان کے سر کی مالش کی اور ان کی ٹانگیں دبائی۔ یوں ہی دیکھتے دیکھتے دوپہر ہو گئی۔ مسز ملک واپس آئی تھیں ان کے کمرے کی سیٹنگ کروا کر۔ آنٹی جی، آپ کے لیے پانی لے کر آؤں؟ منال ان کی طرف بڑھی۔ نہیں نہیں بیٹا، میں ٹھیک ہوں، میں نے کون سا کام کیا ہے جو تھک گئی ہوں، سارا کام تو ملازموں نے کیا ہے، میں تو بس ان کو گائیڈ کر رہی تھی۔ اور یہ کیا، تم مجھے آنٹی جی کہتی رہتی ہو؟ ممی کہا کرو، حنان کی ماں ہوں تو تمہاری بھی ماں ہوں، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ جی ممی، آئندہ خیال رکھوں گی، منال نے بھی مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ تبھی گاڑی کا ہارن بجا اور چند منٹ بعد حنان وہاں آ پہنچا۔ دادو کو سامنے بیٹھا دیکھ کر حنان بھاگتے ہوئے ان کی طرف آیا۔ دادو، آپ یہاں؟ حنان کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ او مائی گاڈ، کہیں میں خواب تو نہیں دیکھ رہا؟ حنان ایکٹنگ کرتے ہوئے بولا تو دادو نے حنان کا کان پکڑ کر دبایا۔
दादू, दर्द हो रहा है, प्लीज़ मेरा कान छोड़ें, प्लीज़। अब मुझे यकीन हो गया है कि मैं ख्वाब नहीं देख रहा। दादू ने कान छोड़ा तो मिसेस मलिक और मन्नान दोनों हंस पड़ीं। हन्नान की नज़र हंसती हुई मनाल पर पड़ी तो मनाल की हंसी को ब्रेक लगी। ये सब तुम्हारी बीवी का कमाल है हन्नान। पहले तो अम्मा जान नीचे आने की बात पर ही नाराज़ हो जाती थी और आज तो अचानक नीचे आ गई मनाल के कहने पर। मैं तो खुद सरप्राइज्ड हो गई अम्मा जान को यहाँ देखकर। अब इनका फैसला है कि नीचे ही रहेंगी, सामान भी शिफ्ट करवा दिया है उनका नीचे वाले रूम में। अरे भाई तो और क्या, मनाल है ही इतनी अच्छी, इसका कहा मैं टाल ही नहीं सकी, आ गई नीचे। वो मुस्कुराते हुए बोली तो हन्नान भी मुस्कुरा दिया। मनाल, ज़रा मेरे कपड़े निकाल कर दो, मुझे चेंज करना है। हन्नान मनाल की तरफ देखते हुए बोला तो मनाल उठकर अंदर की तरफ बढ़ गई। कमरे में जाकर अलमारी खोल कर वहीं खड़ी हो गई। उसे समझ नहीं आ रही थी कि कौन से कपड़े निकाले। ये तो हन्नान ने बताया ही नहीं कि शलवार कमीज़ निकालना है या पैंट शर्ट। पूछ कर आती हूँ। अभी मनाल पलटी ही थी कि हन्नान से टकरा गई। वो अचानक से उसके पीछे आकर रुक गया। उसे पता ही नहीं चला। सॉरी, वो मैंने आपको देखा ही नहीं। मनाल डरते डरते बोली। मैं यही पूछने आ रही थी कि कौन से कपड़े निकालने हैं, पैंट शर्ट या सलवार कमीज़। हन्नान कुछ नहीं बोला। मनाल की तरफ आगे बढ़ा तो मनाल 2 कदम पीछे हटी, लेकिन पीछे अलमारी थी। मनाल ने ज़ब्त से आंखें बंद कर ली। उसे लगा हन्नान उसे थप्पड़ मारेगा। मनाल की आंखें बंद करने पर हन्नान के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। उसने आगे बढ़कर अलमारी में से एक ड्रेस निकाली और वापस पलट गया। हन्नान पीछे हटा तो मनाल ने आंखें खोल दी और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि हन्नान ने उसे कुछ नहीं कहा। वो अब इस कश्मकश में थी कि नीचे जाए या यहीं बैठी रहे। कहीं मेरे कमरे से जाने से हन्नान नाराज़ ना हो जाए। सोचते सोचते थक गई तो वहीं बैठ गई कि कहीं हन्नान नाराज़ ही ना हो जाए। हन्नान शर्ट के बाजू फोल्ड करते हुए वॉशरूम से बाहर आया तो सामने मनाल को बैठे देखकर ठिठक गया। तुम अभी तक यहीं हो? हन्नान की आवाज़ पर मनाल जल्दी से उठ खड़ी हुई। वो मैं आपका इंतज़ार कर रही थी कि आप आएँ तो नीचे जाऊँ मैं? मनाल की बात पर हन्नान ने भौहें उचकाईं। अच्छा, ठीक है। जाओ नीचे जाकर देखो लंच तैयार है या नहीं, बहुत भूख लगी है मुझे। हन्नान बोला तो मनाल जी कहते हुए तेज़ी से कमरे से बाहर निकल गई और चंद मिनट बाद वापस कमरे में आई। खाना तैयार है, आ जाएं, सब आपका इंतज़ार कर रहे हैं। मनाल वहीं खड़ी दरवाजे पर खड़ी खड़ी बोली। हन्नान फ़ोन पर मसरूफ़ सा नीचे की तरफ बढ़ गया, लेकिन मनाल वहीं खड़ी रही। वो मुंतज़िर थी कि हन्नान उसे कहे साथ आने को। वो अभी वहीं ही खड़ी थी कि हन्नान वापस आ गया और मनाल का हाथ पकड़ते हुए नीचे की तरफ बढ़ गया। अब क्या हर बात के लिए तुम्हें कहना पड़ेगा? हन्नान सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए बोला। सामने से आते एहसन की इन दोनों पर नज़र पड़ी तो जानबूझकर फ़ोन कान से लगाए दूसरी तरफ चल पड़ा। सच तो ये था कि वो जब भी मनाल को हन्नान के साथ देखता था तो उसे अच्छा नहीं लगता था। इसीलिए वो इन दोनों को इग्नोर करते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। हन्नान, मेरा हाथ छोड़ें प्लीज़, बाहर सब बैठे हैं, अच्छा नहीं लगता। मनाल रुक कर अपना हाथ खींचते हुए बोली। हन्नान के कदम रुक गए। वो वापस पलटा। क्या अच्छा नहीं लगता तुम्हें मेरा साथ? हन्नान मनाल की आंखों में देखते हुए बोला। नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। मिनाल डर गई थी उसके बिगड़ते हुए तेवर देखकर। वो एकदम पीछे हटी। मैं तो ये कह रही थी कि सब देखेंगे तो अच्छा नहीं लगता। तो देखते रहें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चलो तुम मेरे साथ। वो फिर से मनाल का हाथ थामते हुए आगे बढ़ा। सब लॉन में बैठे लंच कर रहे थे और साथ साथ धूप से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे थे। हन्नान यूं ही मनाल का हाथ थामे जाकर सामने कुर्सी पर बैठ गया और मनाल को भी इशारा किया बैठने का। मनाल चुपचाप बैठ गई और चावल प्लेट में डालकर खाने लगी और साथ साथ दादू से भी बातें करने लगी। हन्नान नोट कर रहा था कैसे मनाल सब के साथ घुल मिल गई थी। हन्नान, ऑफिस जाना है अब या नहीं? तुमने चेंज कर लिया? इसका मतलब अब जाने का इरादा नहीं तुम्हारा? मलिक साहब हन्नान को मुखातिब करते हुए बोले। जी, बिल्कुल ठीक समझे आप डैड।
میرا ابھی کوئی ارادہ نہیں آفس جانے کا، مجھے کسی ضروری کام سے جانا ہے، اسی لیے آپ اکیلے ہی چلے جائیں۔ حنان کا لہجہ سرد سا تھا۔ مسز ملک ایک ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ پتہ نہیں اس لڑکے کا رویہ کب ٹھیک ہوگا اپنے باپ کے ساتھ۔ ٹھیک ہے اماں جان، میں چلتا ہوں، دیر ہو رہی ہے۔ ملک صاحب ماں کے ہاتھ چومتے ہوئے الوداع کہہ کر چلے گئے۔ ان کو آفس پہنچنا تھا، اسی لیے وہ کھانا کھا کر آفس کے لیے نکل گئے۔ منال دادو کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی۔ حنان بھی دادو کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ حنان دادو کے پاس آ کر بیٹھا تو منال وہاں سے اٹھ گئی اور برتن سمیٹنے لگی۔ تبھی شبانہ وہاں آ گئی۔ منال بیٹا آپ رہنے دیں، میں اٹھا لوں گی۔ شبانہ منال کے ہاتھ سے برتن پکڑتے ہوئے بولی۔ نہیں آپا، کوئی بات نہیں، میں بھی آپ کی مدد کر دیتی ہوں۔ منال برتن اٹھاتے ہوئے اندر کی طرف بڑھ گئی اور شبانہ بھی اس کے ساتھ چلی گئی برتن اٹھا کر۔ دادو آپ سے ایک بات پوچھوں؟ حنان دادو کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ ہاں پوچھو، کیا بات ہے؟ وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ دادو آپ کو منال کیسی لگی؟ حنان جھجکتے ہوئے بولا، ارد گرد دیکھتے ہوئے کہ کہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا۔ حنان کی بات پر وہ مسکرا دیں۔ بہت پیاری بچی ہے، صبح سے میری خدمت میں لگی ہے، مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے میری ثانیہ واپس آ گئی ہو۔ دادو اس کو آئے ہوئے ابھی بس 2 دن ہوئے ہیں اور آپ اور موم کی زبان پر صرف اسی کا نام ہے، میں تو آپ لوگوں کو یاد ہی نہیں ہوں۔ حنان ناراض ہونے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے بولا۔ بس کر ڈرامے باز، بہت نخرے اٹھا لیے ہم نے تمہارے، اب تمہاری بیوی کے دن ہے، وہ اتنی پیاری ہے، 2 دن میں ہی اس نے میرا دل جیت لیا ہے، مجھے تو بہت اچھی لگی۔ اللہ تم دونوں کو ہمیشہ خوش رکھے، میری دعا ہے۔ میں تو احسن کو بھی کہہ رہی تھی کہ وہ بھی جلدی شادی کر لے، اب تو پڑھائی بھی مکمل ہو گئی ہے اس کی، لیکن اس کا تو کوئی ارادہ ہی نہیں لگتا مجھے شادی کا۔ اچھا دادو میں چلتا ہوں، ماما کو آپ کے پاس بھیجتا ہوں، مجھے ایک ضروری کام سے جانا ہے۔ کہہ کر حنان وہاں سے اٹھ کر اندر کی طرف بڑھ گیا۔ اندر گیا تو منال اسے نظر نہیں آئی۔ موم کے کمرے میں گیا تو منال وہیں بیٹھی نظر آئی۔ منال چلو میرے ساتھ، حنان کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولا۔ کہاں؟ حنان کی ماما بولی۔ شاپنگ پر لے کر جانا ہے منال کو موم۔ آپ پلیز دادو کے پاس چلی جائیں، وہ اکیلی بیٹھی ہیں، ہم کچھ دیر تک آ جائیں گے واپس۔ ٹھیک ہے، جاؤ خیریت سے۔ وہ مسکراتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئیں اور حنان بھی باہر کی طرف چل پڑا منال کو ساتھ لیے۔ ڈرائیور سے گاڑی کی چابیاں پکڑیں۔ تم رہنے دو، میں کر لوں گا ڈرائیونگ، ڈرائیور سے بولا تو ڈرائیور جی سر کہتے ہوئے واپس چلا گیا اپنے کوارٹر میں۔ حنان گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے بیٹھ گیا، لیکن منال وہیں کھڑی رہی۔ حنان گاڑی سے باہر نکل کر آیا اور منال کے لیے دروازہ کھولا اور اسے بیٹھنے کو کہا۔ منال چپ چاپ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ حنان واپس آ کر بیٹھ گیا اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ منال پورے راستے خاموش بیٹھی رہی، حنان سے کوئی بات نہیں کی۔ منال کو وہ دن یاد آ گیا جب حنان اسے کالج سے ساتھ لیے اس گاڑی میں لے کر آیا تھا۔ منال اداس ہو چکی تھی، پھر سے اسے ماضی نے گھیر لیا تھا۔ اس کا گھر، ماں باپ، سب کچھ ختم ہو چکا تھا، اس کی زندگی بدل چکی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ اس نے جلدی سے اپنی آنکھیں صاف کیں اور ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ حنان دیکھ چکا تھا منال کے آنسو، لیکن اس نے کوئی رد عمل نہیں دیا۔ وہ سمجھ چکا تھا منال کیوں اداس ہے، لیکن جانتے ہوئے بھی وہ انجان بن کر بیٹھا رہا۔ گاڑی پارک کر کے منال کو ساتھ لیے شاپنگ مال میں داخل ہو گیا۔ منال پہلے کبھی اتنی بڑی مارکیٹ میں نہیں آئی تھی۔ اتنے زیادہ لوگ دیکھ کر وہ گھبرا گئی۔ وہ تیزی سے حنان کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ حنان آگے سے مڑ کر ایک دکان میں چلا گیا، لیکن منال پیچھے رہ گئی۔ منال کو حنان نظر نہیں آیا تو اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ یہاں کس سے کہتی اب؟ اس میں آگے بڑھنے کی ہمت ہی نہیں تھی۔ اس کی سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ وہ اب کیا کرے۔ حنان جب دکان میں داخل ہوا تو اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اسے منال نظر نہیں آئی۔ وہ تیزی سے باہر کی طرف بڑھا۔ منال رونا شروع ہو گئی۔ ایک لڑکی منال کو روتے دیکھ کر اس کے پاس رک گئی۔ ایکسکیوز می، کیا ہوا؟ آپ رو کیوں رہی ہیں؟ وہ منال کے بازو پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی تو منال ڈر گئی۔ آپ میرے ساتھ آئیں،
وہ منال کو بازو سے پکڑتے ہوئے اپنے ساتھ لے گئی۔ سامنے کافی شاپ تھی، وہاں جا کر اس نے پانی منگوایا۔ آپ یہ پانی پی لیں اور مجھے بتائیں کیا ہوا آپ کے ساتھ، آپ کس کے ساتھ آئی ہیں اور رو کیوں رہی ہیں؟ اس کا لہجہ بہت نرم تھا منال کے ساتھ۔ منال نے تھوڑا سا پانی پیا۔ میں حنان، میرا مطلب ہے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ آئی ہوں، وہ کھو گئے ہیں، مجھے نہیں پتا کہاں چلے گئے، اب میں ان کو نہیں ڈھونڈ پاؤں گی، مجھے تو گھر کا راستہ بھی نہیں یاد۔ منال اور زیادہ رونے لگی۔ میڈم، آپ کے ہسبینڈ نہیں کھوئے، آپ کھو گئی ہیں، پریشان مت ہوں، ابھی مل جائیں گے وہ۔ مجھے ان کا فون نمبر لکھوائیں۔ وہ اپنا فون بیگ میں سے نکالتے ہوئے بولی۔ مجھے ان کا فون نمبر یاد نہیں ہے، منال روتے ہوئے بولی۔ وہ لڑکی اب پچھتا رہی تھی منال کو بلا کر۔ اچھی بلی جا رہی تھی میں، کہاں پھنس گئی؟ وہ بڑبڑائی۔ کیسی بیوی ہیں آپ جو آپ کو اپنے ہسبینڈ کا نمبر ہی یاد نہیں ہے؟ اور آپ کے ہسبینڈ بھی کتنے غیر ذمہ دار ہیں، ان کو آپ کے ساتھ رہنا چاہیے تھا۔ خیر، آپ پریشان نہ ہوں، آپ کے ہسبینڈ آپ کو مل جائیں گے۔ حنان نے ادھر ادھر دیکھا لیکن اسے منال کہیں نظر نہیں آئی۔ اس کی پریشانی میں اضافہ ہو گیا۔ ایک پل کو اس کے ذہن میں آیا کہ کہیں منال اپنے گھر تو نہیں چلی گئی، لیکن اگلے ہی پل اس نے سر جھٹک دیا۔ نہیں، اسے تو یہاں کے راستے بھی معلوم نہیں ہیں، گھر کیسے جا سکتی ہے وہ؟ اسٹوپڈ لڑکی، پتہ نہیں کہاں چلی گئی۔ حنان کو اب غصہ آ رہا تھا خود پر، اسے منال کو ساتھ ہی نہیں لانا چاہیے تھا۔ کافی دیر تک حنان ادھر ادھر ڈھونڈتا رہا، اسے منال کہیں نظر نہیں آئی۔ آخرکار وہ پانی پینے سامنے کافی شاپ میں گیا تو منال اسے سامنے کرسی پر بیٹھی نظر آ گئی۔ حنان جلدی سے منال کی طرف بڑھا۔ منال بھی حنان کو دیکھ چکی تھی، تیزی سے حنان کی طرف بڑھی اور حنان کے گلے لگ گئی۔ حنان تو دنگ رہ گیا منال کی اس حرکت پر۔ سب لوگ ان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ حنان کے لبوں پر بھی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے منال کو خود سے الگ کرنا چاہا تو منال نے اسے اور زور سے پکڑ لیا، ایسے جیسے اسے ڈر ہو کہ اگر اس نے حنان کو چھوڑا تو وہ پھر سے گم ہو جائے گی۔ منال، سب دیکھ رہے ہیں، میں یہی ہوں تمہارے پاس، کہیں نہیں جا رہا۔ حنان نے آہستہ سے منال کے کان میں کہا تو منال کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ جلدی سے پیچھے ہٹی۔ واو، کتنی خوبصورت جوڑی ہے، پاس سے گزرتی لڑکی نے کمپلیمنٹ دیا تو منال شرم سے نظریں جھکا گئی۔ کیسے شوہر ہیں آپ، اپنی بیوی کا خیال بھی نہیں رکھ سکتے؟ بیچاری کتنی ڈر گئی تھی۔ نسوانی آواز پر حنان پلٹا۔ ایکسکیوز می؟ جی، میں آپ سے ہی کہہ رہی ہوں مسٹر حنان۔ میں چلتی ہوں منال، مجھے دیر ہو رہی ہے، اپنا خیال رکھنا۔ اس سے پہلے کہ حنان کچھ بولتا، وہ منال سے کہتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ حنان نے کرسی کھینچ کر منال کو بٹھایا اور اپنے لیے پانی منگوایا۔ منال سے کہا پانی پی لے، لیکن اس نے یہ کہہ کر پینے سے انکار کیا کہ وہ ابھی پی چکی ہے۔ منال نظریں نہیں ملا رہی تھی حنان سے، اسے بہت شرمندگی ہو رہی تھی اپنی حرکت پر۔ چلیں؟ حنان اٹھ کھڑا ہوا۔ جی۔ منال بھی جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ حنان نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور باہر کی طرف بڑھ گیا۔ حنان نے اس لیے منال کا ہاتھ تھاما کہ کہیں وہ پھر سے گم نہ ہو جائے۔ منال جھجکتے ہوئے حنان کے ساتھ چلتی گئی۔ اسے اب ایک تحفظ کا احساس ہو رہا تھا۔ اسے اب سمجھ آئی کہ مرد کتنا بڑا سہارا ہوتا ہے ایک عورت کے لیے۔ حنان نے مختلف دکانوں سے منال کے لیے کپڑے اور جوتے خریدے۔ منال کو تو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ کیا خریدنا ہے۔ حنان خود ہی اس کے لیے شاپنگ کرتا گیا اور دونوں واپس آ کر گاڑی میں بیٹھ گئے تو حنان نے گاڑی واپس گھر کی طرف موڑ دی۔